وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے، جب اعمال کو چھوڑا جائے گا، پھر پریشانیاں آئیں گی۔ ہوائیں اللہ چلائے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روکے کوئی چلا نہیں سکتا، اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ صاف صاف بات ہے قرآن میں، صاف صاف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تقوی اختیار کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ سارے کام آسان کر دے گا، آسانیاں اللہ پیدا کر دے گا۔ تو بھائی یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال میں ہماری زندگی کا بننا چھپا ہوا ہے، آخرت کا بننا چھپا ہوا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے، ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں، محبتیں چھپی ہوئی ہیں، آسانیاں چھپی ہوئی ہیں، عافیتیں، سہولتیں سب چھپی ہوئی ہیں ان اعمال میں۔ نماز پڑھو، قرآن پر، ذکر پر، اللہ سے مانگنے پر۔ ہاں، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولو بھائی، کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ زیادہ محتاج کہ بہت زیادہ محتاج؟ بہت زیادہ محتاج کہ حد سے زیادہ محتاج؟ تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے؟ ہاں، یہ ہمیں نہ تبلیغ میں اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سے مانگو بھائی۔ اپنے اعمال اچھے کرنے، اپنے اخلاق اچھے بنانے۔ لوگ کہتے تنخواہ اچھی ہوگی تو حالات اچھے ہوں گے۔ نا، گھر بڑا ہوگا، کپڑے اچھے ہوں، مکان اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، برتن اچھے ہوں، زیور اچھا ہو، فرنیچر۔ بھائی اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی۔ کیا اچھے ہوں گے؟ اگر اخلاق بگڑ گئے تو گھر برباد، نفرتیں کیا ہوں گی؟ پھر جھگڑے، نفرتیں، فساد برپا ہوگا جب اخلاق بگڑیں گے۔ اخلاق اچھے بنانے، یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ ادفع بالتی هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ اخلاق سکھائے۔ واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو۔ اعطی من حرمک، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، تمہیں کچھ نہیں دیتا اس پر عطا کے دروازے کھولو۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کیسی گھروں میں محبتیں ہوں، خاندانوں میں محبتیں ہوں، مالداروں غریبوں میں محبتیں ہوں، عوام حکمران میں محبتیں ہوں، اگر اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا آ جائے۔ ہمارا دین کا سکھاتا ہے معاف کر دو۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا غلام بہت غلطیاں کرتا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ آپ دیکھنا چاہتے تھے کوئی طلب ہے بات سننے کی، جواب سننے کی۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ یہ اخلاق سکھائے۔ کیا سکھائے؟ اخلاق سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنت میں میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ دین کا، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، اس سے محبتیں آتی ہیں، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا،
آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں بھائی؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. عرض حضور میں نے دیکھا. یہ نہیں کہ ساری زندگی نیکی کرتے، میں نے دیکھا. حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. یہ اخلاق سیکھا. نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ دشمنیاں کیسے ختم ہوں گی؟ محبتیں کیسے قائم ہوں گی؟ دین سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے کنارے پر اللہ سے محل لے کر دوں گا کس آدمی کو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے. آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے، آپ کا حق ہے، آپ سچے ہو، لیکن حق کا مطالبہ کرنے پر جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دینا نہیں. آپ سچے ہو، وہ جھوٹا ہے، لیکن حق کا مطالبہ کرنے پر جھگڑا قائم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، جھگڑا نہ کرنا، میں تمہیں جنت کے کنارے پر اللہ سے محل لے کر دوں گا. دوسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یہ معاشرہ جنت بن جائے اگر جھوٹ نکل جائے. یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے اگر جھوٹ نکل جائے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. عرض کیا حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. عرض کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایک بدبو انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تیسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. ہاں؟ یہ دنیا جنت بنے گی، یہ ماحول خوبصورت بنے گا، یہ محبتیں آپس میں قائم ہوں گی. کب؟ مال سے، چیزوں سے نہیں. اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اپنے اعمال اچھے بنانے، اپنے اخلاق اچھے بنانے، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک حرام کا لقمہ ہے. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو، 6 کام تم کر لو، فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرنا، ہاتھوں کو روکے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. فرمایا یہ 6 کام تم کر لو
جنت کی ضمانت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں دیتا ہوں. یہ ہے محنت. اعمال اچھے ہوں, اخلاق اچھے ہوں, اللہ کی رضا کا جذبہ ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ ہمارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہمارے حالات بنانے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرو. لوگوں کی نہ واہ واہ سے کچھ ہوتا ہے نہ لان تان سے کچھ ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے, ریا کے لیے, بڑا بننے کے لیے, لوگوں کو اپنے سے متاثر کرنے کے لیے. میں لوگ کہیں کیا بات ہے, لوگ کہیں کیا بات ہے, سخی ہے, کروڑوں روپے خرچ کیے اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے. جان دے دی, اللہ کے راستے میں جان دے دی کس لیے؟ کہ لوگ کہیں بڑا بہادر, بڑا زوردار قرآن پڑھتا ہے, اس لیے لوگ کہیں بڑا زبردست قاری ہے. تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو بھائی دیکھو چھوٹی سی زندگی ہے, یہ ختم ہو رہی ہے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی, بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی. اب یہ دین کی محنت کرنا, دین کو دنیا میں پھیلانا, یہ کس کے ذمہ, کس کے ذمہ بھائی؟ یہ اجتماع اس لیے, یہ بیان, یہ یہاں پر لانا, یہ چلہ, یہ 3 چلے, یہ کیا ہے؟ اور بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے. چیز جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کرنا جہالت. ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوا ہے, چھت پہ نا کچھ تلاش کرتا پھر رہا ہے. ارے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہتا میرا اونٹ گم ہو گئے. اور کہاں تلاش کر رہا ہے؟ بولو بھائی. لوگ کہیں گے پاگل ہے, اونٹ چھت پہ ہے. آج لوگ خوشیاں تلاش کر رہے ہیں, مسئلوں کا حل تلاش کر رہے ہیں, کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں, مال میں, چیزوں میں, عہدوں میں, حکومتوں میں. دھوکے, جھوٹے. ہاں, ریت پہ کوئی دیوار کھڑی کرے اور جب دیوار دھڑم سے گرے تو کہے جی مستری ٹھیک نہیں تھا. ریت پہ دیوار کھڑی کرے اور دیوار گر جائے اور پھر کیا کہے سیمنٹ ٹھیک نہیں تھا. یوں کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا, یوں کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا. ارے جب تک اللہ ساتھ نہیں ہے, جب تک اللہ راضی نہیں ہے, جب تک دین زندگیوں میں نہیں ہے, نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. نہ غریبوں کے مسئلے حل, نہ مالداروں کے مسئلے حل, نہ عوام کے مسئلے حل, نہ حکمرانوں کے مسئلے حل. کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہو, پانی پہ کیا کر رہا ہے؟ کھینچتے رہو, پیچھے ختم. ہاں, آگ بجھانے کے لیے پیٹرول چھڑک رہے, پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی. یہ عقل سے, ذہانت, چالاکی, ہوشیاریوں سے مسئلے حل نہیں ہونے. اللہ کو ساتھ لینا ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں مسئلہ پھنس گیا, فلاں ایم پی اے صاحب کو بیچ میں ڈالو, کہتے ہیں نا فلاں وزیر صاحب کو بیچ میں ڈالو, کہتے ہیں نا فلاں سردار صاحب کو بیچ میں ڈالو. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں, اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو. کس کو بیچ میں ڈالو؟ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل, مسئلے حل. فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے, فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے, فجر پڑی نہیں کاروبار پہ جا رہا ہے, فجر پڑی نہیں میٹنگ کر رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کو کہ اللہ ہمیں اپنے مسئلے حل کرنے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اللہ ایسا پھنسائے گا کہ نانی یاد آئے گی. ہاں ہم اللہ کے محتاج ہیں. نظام اللہ کا چل رہا ہے. اللہ عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کر سکتا ہے. اللہ ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا ہے. سارے خوشیوں کے اسباب دے کر خوشیاں چھین سکتا ہے. اللہ چاہے ٹوٹی چارپائی پہ مزے کی نیند سلا دے. اللہ چاہے 10 لاکھ کے بیڈ پہ ساری رات کروٹیں بدلوائے. جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہوں گے، کوئی مال کے لیے پریشان ہوگا، کوئی مال سے ہی پریشان ہوگا، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے ہی پریشان ہوگا، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہوگا، کوئی بیوی سے ہی پریشان ہوگا، کوئی داماد کے لیے بہو کے لیے پریشان ہوگا، کوئی داماد اور بہو سے پریشان ہوگا. بات سمجھ نہیں ہے. یہ ایسی کوئی میلہ تھوڑا ہے کہ میلہ ہے جی اجتماع چلو جی پر. ایک بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھائی مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لو. اپنے اعمال اچھے بنانے ہوں گے، پھر اللہ ساتھ ہوگا، پھر مسئلے اللہ حل کرے گا، خوشیاں اللہ دے گا، کام اللہ بنائے گا، پریشانیوں سے اللہ نکالے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ روز ارادے توڑتا ہے. غریب سے غریب کے، مالدار سے مالدار کے، بڑے سے بڑے سردار کے، بڑے سے بڑے وزیر کے، بڑے سے بڑے افسر کے اللہ روزانہ ارادے توڑتا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ہاں بچوں کا ڈاکٹر ہے، اس کے اپنے بچے بیمار ہیں، اللہ سمجھانا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پتہ کس کے؟ پٹھوں کے ڈاکٹر. پٹھوں کا ڈاکٹر بڑا مشہور، بڑا نام، بڑی شہرت، بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں. پٹھوں کا ڈاکٹر. جب وہ اسپتال پہنچتے ہیں نا تو 2 سیکورٹی والے، 2 گارڈ دائیں بائیں اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو کمرے تک پہنچاتے ہیں. کیوں؟ کہ اسپتال میں رش ہے، کوئی دھکا نہ لگ جائے، ڈاکٹر صاحب گر نہ جائیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے پٹھے بڑے کمزور ہیں. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. سارے نظام کو کون چلا رہا ہے بھائی؟ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ. کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ. واہ واہ. اللہ کام بنائے گا، اللہ مسئلے حل کرے گا، اللہ ضرورتیں پوری کرے گا. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، 1 حکومت نہیں 10 حکومتیں بدل لو، 1 ڈگری نہیں 20 ڈگریاں لے لو، 1 فیکٹری نہیں 50 فیکٹریاں لگا لو. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو مسئلے حل، پریشانیاں ختم نہیں ہونے. ایک تھا بوجھ بجکڑ. کیا تھا؟ بوجھ بجکڑ. پتا کسے کہتے تھے؟ وہ ان کا جو سب سے زیادہ سمجھدار بنتا تھا نا اس کو کہتے تھے بوجھ بجکڑ. ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا، شوق میں اوپر چڑھ گیا، اوپر پہنچ گیا، شوق میں چڑھتا رہا. اوپر پہنچ کے جب اس نے نیچے دیکھا نا یہ تو بہت اوپر آ گیا. پھر اسی انڈے سے اللہ اپنی قدرت سے کیسے چوزا بناتا ہے. یہ بند انڈا 21 دن مرغی کے نیچے، اب اس چوچ مار کے وہ چھلکا توڑتا ہے اور باہر نکل کے دوڑ لگاتا ہے. واہ جی واہ. یہ بند انڈے میں زبان کس نے بنائی؟ آنکھیں کس نے بنائی؟ پاؤں کس نے بنائے؟ پر کس نے بنائے؟ آنکھ آنکھ کی جگہ، پاؤں پاؤں کی جگہ، زبان زبان کی جگہ. اس کے سامنے کنکر ڈالو نہیں کھاتا ہے، باجرہ ڈالو وہ کھاتا ہے. کس نے سمجھ دی یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے؟ بلی ہے باپ کے ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے. کس نے سمجھ دی یہ دشمن یہ دوست؟ اللہ قدرت والے ہیں. اللہ کیا ہے؟ اچھا مرغی کا انڈا تو بڑا، چونٹی کا انڈا نظر بھی نہ آئے، چونٹی نظر نہ آئے تو مرغی کا چونٹی کا انڈا کہاں سے نظر آئے؟ وہی چھوٹا سا چونٹی کا انڈا، اس میں اللہ چونٹی کے پاؤں بناتا ہے، منہ بناتا ہے، پیٹ بناتا ہے. کیا بات ہے. تو قدرت والا کون ہے؟ جگہ جگہ قرآن میں آ رہا ہے
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ کیسے بھینس میں دودھ بنایا، سبز چارہ، خشک چارہ، گندا پانی، چھپڑ کا پانی، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنایا بھائی؟ واہ جی واہ، واہ، وہی چارہ بھینس کھائے، وہی چارہ گائے کھائے، وہی چارہ بکری کھائے، وہی چارہ اونٹنی کھائے، رنگ کا ذائقہ، دودھ کا ذائقہ بدل گیا، دودھ کا رنگ بدل گیا، دودھ کی شکل، ہر چیز بدل گئی۔ بھینس کو ذبح کرو، اس میں کوئی سفید رنگ کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، کوئی ذائقے کی تھیلی رکھی ہوئی ہے۔ یہ بھینس میں دودھ کون بناتا ہے بھائی؟ واہ واہ، ایک بالٹی دودھ میں آپ ایک گوشت کا ٹکڑا ڈال دو، سارے دودھ میں گوشت کی بو آ جاتی۔ یہ جو دودھ نکل رہا ہے منو گوشت میں سے آ رہا ہے، تو گوشت کی بو آ رہی ہے اس میں؟ اچھا بوتل ہے نا، بوتل اگر الٹی ہے تو نیچے ڈھکن لگنا چاہیے، اگر ڈھکن نہیں تو اس کا منہ اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو تھن ہے بھینس کے، گائے کے، اس کا منہ اوپر ہے کہ نیچے ہے بھائی؟ نیچے کو ڈھکن لگا ہوا ہے، تو گرنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اس میں گوبر بھی ہے، اس میں پیشاب بھی ہے، اس میں خون بھی ہے۔ یہ گوبر، پیشاب، خون کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ واہ واہ واہ، روزانہ دودھ پیتے، گھروں میں دودھ ہے، کسی میں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی ہیں، بکریاں رکھی ہوئی ہیں۔ کتنی بڑی اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے روزانہ۔ کیسے زمین سے پھل، پھول، غلے، میوے، واہ جی واہ، اسی زمین سے کیسی کڑوی مرچ، اسی زمین سے کیسی میٹھی کھجور۔ زمین میں نہ کڑواہٹ ہے، نہ زمین میں مٹھاس ہے۔ یہ کھجور میں مٹھاس کس نے بھری ہے؟ یہ مرچ میں کڑواہٹ کس نے بھری ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے انسان، ہم سب کو اللہ مخاطب کرے، اے انسان غور تو کر، یہ کیا کچھ کھاتا ہے تو؟ اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام چلا ہے۔ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پھاڑا؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا، ہم نے اگایا ہے یہ غلے، یہ میوے، یہ کھجور، یہ زیتون، یہ سبزیاں، یہ ہم نے اگائی۔ آگے فرمایا متاعا لکم، تمہارے لیے۔ اس کے لیے دیکھو کوئی خاص مہمان آ جائے نا، خاص مہمان، اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میں نے کھیر کھانی ہے، آپ بھی کھیر بناؤ بھائی۔ وہ کہتا ہے میں نے پلاؤ کھانا ہے، ارے بھی پلاؤ بھی بناؤ بھائی۔ وہ کہتا ہے جی میں نے جناب کیا ہے سالن، گوشت کھانا ہے، ارے گوشت بناؤ بھائی۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ؟ خاص مہمان۔ اگر ایک عام راہگیر گزر رہا ہے، عام راہگیر، اس نے کہا جی مجھے بھوک لگ رہی، کھانا کھلا دو، اگر آپ شریف آدمی ہو آپ کو بیٹھ جاؤ بھائی، جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھ دو گے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے، میں نے تو پلاؤ بھی کھانا ہے، میں نے تو قورمہ بھی کھانا ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ اوے کھانا کھا اور چل بھاگ یہاں سے۔ آپ نخرے نہیں اٹھاؤ گے؟ نخرے کس کے اٹھائے جاتے ہیں بھائی؟ کسی خاص مہمان کے۔ اللہ نے جانوروں سے کیا کہا؟ پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، چارہ کھاؤ، اور اللہ نے اس انسان کے نخرے اٹھائے۔ انسان کے کیا اٹھائے؟ واہ واہ، کیسی کیسی سبزیاں، کیسے کیسے غلے، کیسے کیسے میوے، کیسے کیسے پھل، واہ واہ، انار، انگور، کیلا، خربوزہ، تربوز، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے پھل، یہ سبزیاں، یہ غلے، یہ میوے اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ انسان کے۔ اللہ نے سبزی منڈی جاؤ نا، وہ ہو ادرک ہی ادرک، واہ جی واہ،
پیاز، لہسن، ٹماٹر، دھنیا، پودینہ، کیا بات ہے، شلجم، پالک، ٹینڈے، کریلے، واہ جی سبحان اللہ، شکلیں مختلف، ذائقے مختلف، رنگ مختلف، ہر 2-3 مہینے بعد سبزی بدل جاتی ہے، پھل بدل جاتے ہیں، میوے بدل جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے کیسے نخرے اٹھائے، اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے۔ یہ رب کو کیا دکھاتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ کیسے پیار سے انسان سے مخاطب ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اپنے اس رب سے جو اتنا کریم ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا، صحیح بنایا، صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے بڑھایا، ہاتھ برابر، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہو جائے کیا کر لیں؟ پاؤں برابر، ایک ٹانگ لمبی ہو جائے ایک ٹانگ چھوٹی رہ جائے کیسے چلے گا؟ کان برابر، ناک، سر، کیسا خوبصورت انسان! هو الذی صورکم، کیسی تمہاری شکل بنائی، کیسی خوبصورت شکل بنائی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا دیا، زمین ہلتی رہتی کیسے کام کرتے، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، تمہاری خوبصورت شکل بنائی، کیسے عمدہ تمہیں کھانے کھلائے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والی ذات، سارے جہانوں کو پالنے والا۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے موت سے پاک، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو، بندگی کو خالص اسی کے لیے کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ سارے جانوں کو پالنے والا۔ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں، یہ تبلیغ ہے، یہ کام ہے، یہ بات دلوں میں اتارنا ہے، اللہ کی پہچان کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی، آرام کرو، دن بنایا، کام کرو، بے شک اللہ بہت احسانات کرتا ہے، لیکن یہ بندے بڑے عجیب ہیں، شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ آگے اللہ کا شکوہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، روزانہ ہم پانی پیتے ہیں، چاہے وزیر صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں، چاہے ایس پی صاحب ہوں، چاہے سردار صاحب ہوں، روزانہ ہم پانی پیتے ہیں، بار بار پیتے ہیں، صبح شام پیتے ہیں، رات کو اٹھ کے پیتے ہیں، پانی پانی پیاس۔ تو پانی کون پلاتا ہے؟ یہ پانی آسمان سے کون اتارتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر پانی کو لہوتے میں زمین کے نیچے گہرا کر دوں، بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ پھر پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اللہ نے دھمکی دی ہے، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ آگے اللہ کا شکوہ ہے، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں، سارا دن جی صاحب جی سر، 50,000 تنخواہ لیتے ہیں، جی صاحب جی سر، جس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا کام میں غفلت کرے، کہتے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی،
20 करोड़ में ना मिले, हाथ दिए, पांव दिए, खाना खिलाए, पानी पिलाए, इतना बड़ा हमारे निजाम चलाया। वो अल्लाह कहता है हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, उठो, दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो, घर छोड़ो, कारोबार छोड़ो, चलो मस्जिद। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से, नमाज बेहतर है नींद से। जिंदा आदमी को सुई चबो, उसकी चीख निकल जाए, मुर्दा को खंजर मारो, टस से मस ना हो। जिसका दिल जिंदा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आवाज उसको दफ्तर से उठाएगी, बिस्तर से उठाएगी और बिना फंक्शन से उठाएगी और नमाज की तरफ ले जाएगी। और जिसका दिल मुर्दा है वो अजान पे अजान सुनेगा, टस से मस ना होगा। तबलीग में मेहनत है दिलों को जिंदा करना। यौम ला यनफउ मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वो दिन आने वाला है, किसी माल वाले को माल फायदा न देगा, किसी की सरदारी काम ना आएगी, किसी की वजारत काम ना आएगी, किसी का ओहदा कोई काम ना आएगा। जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा वो कामयाब हो जाएगा। दिलों को संवारो किससे? अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की बड़ाई। जब दिल जिंदा होगा, आजान पे दुकान छोड़ेगा मस्जिद, दफ्तर छोड़ेगा मस्जिद। ये मेहनत है तबलीग में, कैसे लोग अल्लाह को पहचाने और अल्लाह की माने, नमाज की फिजा बने। अल्लाह ने माल दिया, ज़कात दो। हदीस में आता है जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी वो माल गंजा सांप बनाकर क़यामत के दिन उसके गले में तोप डाला जाएगा और कहेगा मैं ही तेरा माल हूं, मैं ही तेरा खजाना। इस पर हज फर्ज है और हज ना किया, हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे कोई परवाह नहीं, या यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे। जब अल्लाह की अजमत होगी और रमजान आ रहा है उसे खुशी होगी, वाह वाह रमजान आ रहा है, भाई रोजे रखेंगे, वे तरावी पढ़ेंगे, रब को राजी करेंगे। पता नहीं अगला रमजान मिलना है कि नहीं मिलना, ये कैफियत होगी। हदीस में आता है एक रोजा रमजान का छोड़ा, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, एक रोजा छोड़ने का जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी नहीं हो सकती। जब पैसा आ जाएगा, गाड़ी खरीदना आसान, मकान बनाना आसान, कपड़े खरीदने पैसे आ गए। जब ईमान बन जाएगा, जब अल्लाह की अजमत दिल में आ जाएगी, जब आखिरत की फिक्र दिल में आ जाएगी, अब नमाज का शौक, रमजान में रोजे का शौक, माल है तो ज़कात और हज, फिर शौक पैदा होगा, मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे नबी की जिंदगी को अपनाना है। अब दीन सीखने का शौक आएगा, मैं मुसलमान हूं, इस्लाम क्या चाहता है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा अल्लाह मेरे से क्या चाहता है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मेरे नबी का तरीका क्या है। वो फैशन को नहीं देखेगा, वो रिवाज को नहीं देखेगा, वो माहौल को नहीं देखेगा, वो बिरादरी को नहीं देखेगा, वो तो सुन्नत को देखेगा। वो क्या देखेगा भाई? सुन्नत क्या है, शरीयत क्या है, नबी का तरीका क्या है। शौक पैदा होगा अमल का, नमाज का, कुरान का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। क्या पढ़ा करो, क्या पढ़ा करो भाई? सुन रहे कि सो रहे भाई हैं? थक तो नहीं गए? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए क्या करेगा? घरों में रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, खैरें आएंगी। अब्बा कुरान पढ़ रहे, अम्मा कुरान पढ़ रही, बेटा कुरान पढ़ रहा है, बेटी कुरान पढ़ रही, बहू कुरान पढ़ रही, बच्चे कुरान पढ़ रहे। क्या अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए महल तैयार करेगा। वाह वाह। आपने फरमाया तुम इस बात से आजिज हो कि 1000 आयात पढ़ लिया करो। साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर 1000 आयात पढ़ना तो मुश्किल काम है रोजाना। आपने फरमाया जो सूरह अल-हाकुमुत तकासुर पढ़ेगा इसे 1000 आयात पढ़ने का सवाब मिलेगा। हमारा मजदूर पढ़ सकता है, झोंपड़े वाला पढ़ सकता है, बकरियां चराने वाला पढ़ सकता है। आपने फरमाया जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा
اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. سب سے پہلی گھاٹی کون سی ہے مرنے کے بعد؟ قبر. جو رات کو سورہ ملک پڑے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. قرآن کی فضا بن جائے, ذکر کی فضا بن جائے. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اب دکان پہ جا رہا ہے, دفتر جا رہا ہے, مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے, بکریاں چلانے والا بکریاں چلا رہا ہے, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, مسلط گھر میں روٹی پکا رہی, اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. 100 مرتبہ. فرمایا جو پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. اگر کہیں سے کہیں پوچھا جائے نا بھی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کون کون چاہتا ہے تو لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے, ہم چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں. ارے بھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا. یہ کثرت میں, اب یہ فضا بن جائے, درود شریف پڑھنا ہے, استغفار کرنا ہے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا, پریشانیوں سے بچائے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے, اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. کس سے؟ غم سے نجات. کثرت سے کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صرف یہ کوئی برکت کی, صرف لوگ سمجھتے ہیں دین جو ہے نا صرف ایسے برکت کی چیز ہے. باقی مسئلے جو والے ہوں گے پیسے سے ہوں گے, عقل سے ہوں گے, ہوشیاری سے ہوں گے, تیزی سے آنے سے ہوں گے. او بھائی دین میں سارے مسئلوں کا حل ہے, برکت بھی ہے, ثواب بھی ہے, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. گھر کے مسئلوں کا حل, دنیا کے مسئلوں کا حل, قبر کے مسئلوں کا حل, ملک کے مسئلوں کا حل, عوام کے مسئلوں کا حل, حکمرانوں کے مسائل کا حل, مالداروں کے مسائل کا حل, اور جناب غریبوں کے مسائل کا حل, مزدوروں کے مسائل کا حل, تاجروں کے مسائل کا حل. سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے, دین میں ہے, دین میں ہے. ساری وحی کا خلاصہ قرآن کا, زبور, تورات, انجیل کا, سارے صحیفوں کا خلاصہ ایک آیت. سارے مسئلوں کا حل ایک آیت. مالداروں کے مسائل کا حل ایک آیت, حکمرانوں کے مسائل کا حل ایک آیت, مزدوروں کے مسائل کا حل ایک آیت. ایک آیت سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد, اے اللہ تیری ہی ماننی ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تجھ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کی ماننا, اللہ سے مانگنا, یہ سارے مسئلوں کا حل ہے. یہ ساری وحی کا خلاصہ ہے, یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ کی ماننا, اللہ سے مانگنا, اللہ کی نہ ماننا, اللہ سے نہ مانگنا, یہ ساری پریشانیوں کی وجہ ہے. ڈاکٹر علاج بعد میں کرتا ہے, تشخیص پہلے کرتا ہے. بیماری ہے کیا, بغیر تشخیص کے علاج کیا بیماری اور خراب ہوگی. یہ پریشانیاں کیوں ہیں, یہ گھر گھر مسائلستان کیوں ہے, یہ عوام, یہ مالدار, یہ مزدور, یہ کیوں پریشانیاں ہیں؟ اللہ نے وجہ بتائی قرآن میں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو بھی فساد ہے خشکی میں, تری میں, وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے. جب اللہ ناراض ہوں گے, جب اعمال کو چھوڑا جائے گا پھر پریشانیاں آئیں گی. ہوائیں اللہ چلائے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ روکے کوئی چلا نہیں سکتا.
اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. صاف صاف بات ہے قرآن میں، صاف صاف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی اختیار کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ سارے کام آسان کر دے گا، آسانیاں اللہ پیدا کر دے گا. تو بھائی یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال میں ہماری زندگی کا بننا چھپا ہوا ہے، آخرت کا بننا چھپا ہوا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے، ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں، محبتیں چھپی ہوئی ہیں، آسانیاں چھپی ہوئی ہیں، عافیتیں، سہولتیں سب چھپی ہوئی ہیں ان اعمال میں. نماز پڑھو، قرآن پر، ذکر پر، اللہ سے مانگنے پر. ہاں ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولو بھائی، کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ زیادہ محتاج کہ بہت زیادہ محتاج؟ بہت زیادہ محتاج کہ حد سے زیادہ محتاج. تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے. ہاں یہ ہمیں نہ تبلیغ میں اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سے مانگو بھائی. اپنے اعمال اچھے کرنے، اپنے اخلاق اچھے بنانے. لوگ کہتے تنخواہ اچھی ہوگی تو حالات اچھے ہوں گے. نا گھر بڑا ہوگا، کپڑے اچھے ہوں، مکان اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، برتن اچھے ہوں، زیور اچھا ہو، فرنیچر. بھائی اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی. کیا اچھے ہوں گے؟ اگر اخلاق بگڑ گئے تو گھر برباد. نفرتیں کیا ہوں گی؟ پھر جھگڑے، نفرتیں، فساد برپا ہوگا جب اخلاق بگڑیں گے. اخلاق اچھے بنانے یہ محنت ہے تبلیغ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کی اخلاق اچھے ہوں. اخلاق کیا ہے؟ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچائی سے دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا. سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. یہ اخلاق سکھائے. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو. اعطی من حرمک، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ. تمہیں کچھ نہیں دیتا اس پر عطا کے دروازے کھولو. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. کیسی گھروں میں محبتیں ہوں، خاندانوں میں محبتیں ہوں، مالداروں غریبوں میں محبتیں ہوں، عوام حکمران میں محبتیں ہوں، اگر اخلاق اچھے ہوں. معاف کرنا آ جائے. ہمارا دین کا سکھاتا ہے معاف کر دو. ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا غلام بہت غلطیاں کرتا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا. کیوں؟ آپ دیکھنا چاہتے تھے کوئی طلب ہے بات سننے کی، جواب سننے کی. پھر عرض کیا حضور میرا غلام غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. یہ اخلاق سکھائے. کیا سکھائے؟ اخلاق سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنت میں میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. دین کا، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو. اس سے محبتیں آتی ہیں، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، دوریاں ختم ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے
اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور میں نے دیکھا، یہ نہیں کہ ساری زندگی نیکی کرتے، میں نے دیکھا حرس لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق سیکھا۔ نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ دشمنیاں کیسے ختم ہوں گی؟ محبتیں کیسے قائم ہوں گی؟ دین سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے کنارے پر اللہ سے مہل لے کر دوں گا کس آدمی کو؟ جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے۔ آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے، آپ کا حق ہے، آپ سچے ہو، لیکن حق کا مطالبہ کرنے پر جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتا میں نے دینا نہیں۔ آپ سچے ہو، وہ جھوٹا ہے، لیکن حق کا مطالبہ کرنے پر جھگڑا قائم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، جھگڑا نہ کرنا، میں تمہیں جنت کے کنارے پر اللہ سے مہل لے کر دوں گا۔ دوسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے مہل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ معاشرہ جنت بن جائے اگر جھوٹ نکل جائے، یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے اگر جھوٹ نکل جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حدیث میں آتا ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک بدبو انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں جنت کے وسط میں اللہ سے مہل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تیسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے مہل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہاں؟ یہ دنیا جنت بنے گی، یہ ماحول خوبصورت بنے گا، یہ محبتیں آپس میں قائم ہوں گی۔ کب؟ مال سے، چیزوں سے نہیں، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اپنے اعمال اچھے بنانے، اپنے اخلاق اچھے بنانے، ہاں، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک حرام کا لقمہ ہے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو، 6 کام تم کر لو، فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرنا، ہاتھوں کو روکے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ فرمایا یہ 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت اللہ کے نبی فرما رہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ ہے محنت، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟
جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ ہمارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہمارے حالات بنانے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرو. لوگوں کی نہ واہ واہ سے کچھ ہوتا ہے نہ لان تان سے کچھ ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، بڑا بننے کے لیے، لوگوں کو اپنے سے متاثر کرنے کے لیے. میں لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے، سخی ہے، کروڑ روپے خرچ کیے اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے. جان دے دی اللہ کے راستے میں، جان دے دی کس لیے؟ کہ لوگ کہیں بڑا بہادر، بڑا زوردار قرآن پڑھتا ہے، کس لیے لوگ کہیں بڑا زبردست قاری ہے. تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو بھائی دیکھو چھوٹی سی زندگی ہے یہ ختم ہو رہی ہے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی. اب یہ دین کی محنت کرنا، دین کو دنیا میں پھیلانا، یہ کس کے ذمہ؟ کس کے ذمہ بھائی؟ یہ اجتماع اس لیے، یہ بیان، یہ یہاں پر لانا، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ کیا ہے؟ اور بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے. چیز جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کرنا جہالت. ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، چھت پہ نا کچھ تلاش کرتا پھر رہا ہے. ارے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہتا میرا اونٹ گم ہو گیا. اور کہاں تلاش کر رہا ہے؟ بولو بھائی. لوگ کہیں گے پاگل ہے، اونٹ چھت پہ ہے. آج لوگ خوشیاں تلاش کر رہے ہیں، مسئلوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں، مال میں، چیزوں میں، عہدوں میں، حکومتوں میں. دھوکے، جھوٹ ہے. ہاں ریت پہ کوئی دیوار کھڑی کرے اور جب دیوار دھڑم سے گرے تو کہے جی مستری ٹھیک نہیں تھا. ریت پہ دیوار کھڑی کرے اور دیوار گر جائے اور پھر کیا کہے؟ سیمنٹ ٹھیک نہیں تھا. یوں کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا. ارے جب تک اللہ ساتھ نہیں ہے، جب تک اللہ راضی نہیں ہے، جب تک دین زندگیوں میں نہیں ہے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. نہ غریبوں کے مسئلے حل، نہ مالداروں کے مسئلے حل، نہ عوام کے مسئلے حل، نہ حکمرانوں کے مسئلے حل. کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہا ہو، پانی پہ کیا کر رہا ہے؟ کھینچتے رہو، پیچھے ختم. ہاں آگ بجھانے کے لیے پیٹرول چھڑک رہے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی. عقل سے، ذہانت، چالاکی، ہوشیاریوں سے مسئلے حل نہیں ہونے. اللہ کو ساتھ لینا ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں مسئلہ پھنس گیا، فلاں MP صاحب کو بیچ میں ڈالو، کہتے ہیں نا، اور فلاں وزیر صاحب کو بیچ میں ڈالو، کہتے ہیں نا فلاں سردار صاحب کو بیچ میں ڈالو. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو. کس کو بیچ میں ڈالو؟ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل. مسئلے حل. فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کاروبار پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں میٹنگ کر رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کو؟ کہ اللہ ہمیں اپنے مسئلے حل کرنے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایسا پھنسائے گا کہ نانی یاد آئے گی. ہم اللہ کے محتاج ہیں، نظام اللہ کا چل رہا ہے. اللہ عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کر سکتا ہے، اللہ ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا ہے، سارے خوشیوں کے اسباب دے کر خوشیاں چھین سکتا ہے. اللہ چاہے ٹوٹی چارپائی پہ مزے کی نیند سلا دے، اللہ چاہے 10 لاکھ کے بیڈ پہ ساری رات کروٹیں بدلوائے.
جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہوں گے، کوئی مال کے لیے پریشان ہوگا، کوئی مال سے ہی پریشان ہوگا، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے ہی پریشان ہوگا، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہوگا، کوئی بیوی سے ہی پریشان ہوگا، کوئی داماد کے لیے بہو کے لیے پریشان ہوگا، کوئی داماد اور بہو سے پریشان ہوگا۔ بات سمجھنی ہے، یہ ایسی کوئی میلہ تھوڑا ہے کہ میلہ ہے جی اجتماع چلو جی پر۔ ایک بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھائی مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو ساتھ لو، اپنے اعمال اچھے بنانے ہوں گے، پھر اللہ ساتھ ہوگا، پھر مسئلے اللہ حل کرے گا، خوشیاں اللہ دے گا، کام اللہ بنائے گا، پریشانیوں سے اللہ نکالے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ روز ارادے توڑتا ہے، غریب سے غریب کے، مالدار سے مالدار کے، بڑے سے بڑے سردار کے، بڑے سے بڑے وزیر کے، بڑے سے بڑے افسر کے، اللہ روزانہ ارادے توڑتا ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ہاں، بچوں کا ڈاکٹر ہے، اس کے اپنے بچے بیمار ہیں، اللہ سمجھانا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پتہ کس کے؟ پٹھوں کے ڈاکٹر، پٹھوں کا ڈاکٹر، بڑا مشہور، بڑا نام، بڑی شہرت، بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں، پٹھوں کا ڈاکٹر۔ جب وہ اسپتال پہنچتے ہیں نا تو 2 سیکورٹی والے، 2 گارڈ دائیں بائیں اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو کمرے تک پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اسپتال میں رش ہے، کوئی دھکا نہ لگ جائے، ڈاکٹر صاحب گر نہ جائیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے پٹھے بڑے کمزور ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے بھائی؟ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ۔ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ۔ واہ واہ، اللہ کام بنائے گا، اللہ مسئلے حل کرے گا، اللہ ضرورتیں پوری کرے گا۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، 1 حکومت نہیں 10 حکومتیں بدل لو، 1 ڈگری نہیں 20 ڈگریاں لے لو، 1 فیکٹری نہیں 50 فیکٹریاں لگا لو، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو مسئلے حل، پریشانیاں ختم نہیں ہونے۔ ایک تھا بوجھ بجکڑ، کیا تھا؟ بوجھ بجکڑ پتا کسے کہتے تھے؟ وہ ان کا جو سب سے زیادہ سمجھدار بنتا تھا نا، اس کو کہتے تھے بوجھ بجکڑ۔ ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا، شوق میں اوپر چڑھ گیا، اوپر پہنچ گیا، شوق میں چڑھتا رہا، اوپر پہنچ کے جب اس نے نیچے دیکھا نا، یہ تو بہت اوپر آ گیا۔ اب وہ نیچے اترنا چاہ رہا ہے، نیچے اترا نہیں جا رہا اسے۔ اب چیخیں ماری اس نے کیا ماری؟ چیخیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے اترنے میں سے اترا نہیں جا رہا ہے۔ اب سب نے اپنی عقل لڑائی، کیسے اتارے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا جی بوجھ بجکڑ کو بلاؤ۔ اب ان کو بلایا گیا، وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا ہے، انہوں نے رائے دی، کیا؟ انہوں نے کہا رسی پھینکو اوپر زور سے۔ رسی پھینک دی، اس سے کہا پکڑ لو، پکڑ لی۔ اس سے کہا اپنے آپ کو باندھ لو، اس نے باندھ لی۔ انہوں نے کہا زور سے کھینچو، زور سے کھینچو تو نیچے آ کے گرا اور مر گیا۔ انہوں نے کہا جی بوجھ بجکڑ صاحب، آپ نے یہ کیسی رائے دی کہ بندے ہی مر گیا؟ انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا، اس کا ٹائم ہی پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کئی دفعہ کیا کہ بندہ کنویں میں گر گیا، ہم نے رسی پھینکی، اس نے اپنے آپ کو باندھا، ہم نے زور سے کھینچا، بندہ باہر نکل آیا، اس کا تو ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ یوں کر لو تو یوں ہوگا، یوں کر لو تو یوں ہوگا، سب بوجھ بجکڑ۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہے کوئی مسئلے حل، جب تک اعمال زندگی میں نہیں آئیں گے مسئلے حل، جب تک نماز زندہ نہیں ہوگی مسئلے حل، جب تک سب توبہ نہیں کریں گے مسئلے حل نہیں ہونے۔ تبلیغ کے سب سے توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی تھکی توبہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ فلاح کو پہنچو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ۔ سردار صاحب، وزیر صاحب، مالدار صاحب،
مزدور صاحب لوٹو اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف، حیا کی طرف، اخلاق کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف لوٹاؤ۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ ہمارے میرے بندوں کو بتا دیں میں بہت معاف کرنے والا، بہت غفور الرحیم، اور یہ بھی بتا دیں میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہاں تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروانا، یہ گاؤں گاؤں پھرنا، یہ جماعتیں پھر رہی گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، ہر دکان، ہر غریب، ہر مزدور، جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے وہاں تک پہنچنا ہے اور پیار سے یہ بات سمجھانا، بھائی توبہ کرو، بھائی اللہ کو راضی کر۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی نہیں، صبر۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو، تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو بے وقوف ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام کا جواب یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، بھئی یہی تبلیغ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکاؤ، اے لوگوں خیر کے کام کرو، رب کی بندگی کرو تاکہ فلاح کو پہنچو، مراد کو پہنچو، مقصد کو پہنچو، دنیا آخرت بن جائے، سنور جائے۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے کام، یہ ہے ذمہ داری، یہ چھوٹی سی زندگی، آج ہیں کل نہیں، آج ہیں جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، جو جس دفتر میں، جس محکمے میں، جس جگہ پر ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی، پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی، دونوں مر گئے، یہ کہانی سب کی ختم ہونے والی۔ ہاں ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے، کون بچائے کہ تم بچو؟ ایک جنازہ تھا تو جنازہ پڑھ کے ایک آدمی جانے لگا، دوسرے نے کہا بھائی قبرستان تک ساتھ چلتے ہیں، اتنا ہمارا قریبی تعلق والا تھا یار، قبرستان تک ساتھ چلتے ہیں، دفنا کے چلیں گے واپس۔ انہوں نے کہا میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں ہے، بہت مصروف آدمی ہوں، بڑی مشکل سے جنازے کا وقت نکال کر آیا ہوں۔ تھوڑا آگے گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فوت ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف آدمی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، گشت کر رہے ہیں،
ہمارے علاقے ایک پھول نگر کہتے ہیں اسے، وہاں گشت کرنے گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب دیکھو نا جماعت والے آئے ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی توجہ نہیں. اور جماعت والے بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کرنی ہوگا، میرے پاس ٹائم نہیں، چلو بھاگو، تم تو فارغ لوگ ہو. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات سن لے ہماری، میرے پاس دیکھتے نہیں میں کتنا مصروف آدمی ہوں، چلو نکلو یہاں سے، چلو بھاگو، کوئی ٹائم نہیں میرے پاس. اب تبلیغ کا مزاج کیا ہے، کوئی لڑنا چھوڑا کسی سے، اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی. اگلے دن ہمارے اس جماعت کے ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا. انہوں نے کہا بھی وہ کلینک قریب ہے ڈاکٹر صاحب، ادھر ہی لے جاؤ، دوائی لے آؤ. اب وہ گئے مریض کو لے کے، تو کلینک بند. وہ صاحب والی دکان سے پوچھا بھی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے. کیا کہہ رہے تھے؟ میرے پاس ٹائم نہیں. ایک وکیل صاحب کے پاس گئے گشت کرنے، تو وکیل صاحب کو دعوت دی، پھر ان کو ترغیب دی کہ بھی آپ 4 ماہ، چلو چلا، کوئی 3 دن، کچھ وقت لگائیں جماعت میں. انہیں جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک پرچہ نکالا اور دکھائی فہرست، کل یہ ہے، پرسوں یہ ہے، ترسوں یہ ہے، 2 مہینے کی میری بکنگ ہے، 2 مہینے تک تو میرے پاس بالکل فرصت نہیں. اچھا، اگلے دن اسی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے. وکیل صاحب فوت ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، انہیں پتہ نہیں. اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا. مرنے والے صرف بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں، غریب نہیں، مالدار بھی ہیں، مزدور نہیں، سردار بھی ہیں، فارغ نہیں، انتہائی مصروف لوگ مر جاتے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے تماشا. بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہیں. یہ جو مجمع ہے، یہ نیت کر لے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ اجتماع یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے اس علاقے والوں کے لیے، پورے عالم کے لیے، خاص طور پر اس علاقے والوں کے لیے. اور خاص طور پر یہ جو مجمع یہاں آیا ہوا ہے، یہ بات سن رہا، یہ بات اس ماحول میں آنا، ان باتوں کا کہنا سننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے کہ جو بات ہو رہی اس پر آنا، یہ کہنا، یہ سننا، کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے، یہ کرنا ہے. تو یہ سارا مجمع نیت کر لے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. ہاں، یہ ہمارا کام ہے. سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اچھا، شیطان جو ہے نا، شیطان جب وہ دیکھتے بھی اس نے بیان بھی سن لیا، ابھی اس ماحول میں بھی آ گیا اور اس کے اندر تھوڑا سا کرنٹ بھی آ گیا ہے، تو شیطان پتہ کیا کہے گا کہ ہاں یہ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں. غبارہ ہے نا، غبارہ اس میں پھونک بھرو، وہ پھول گیا. اور سوئی لگی تو کیا ہوا؟ ٹھوس پتہ. اب تشکیل کا وقت آتا ہے، شیطان پتہ کیا کرے گا؟ یہ مولوی صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، چلا لگاؤ، 4 ماہ لگاؤ، نکلو اللہ کے راستے میں، انہیں کیا پتا میری کیا کیا مجبوریاں ہیں. یہ ٹھس، یہ کیا ہو گیا؟ ٹھس. یہ سوئی مار دی، یہ شیطان نے کیا کر دی؟ سوئی. انہیں کیا پتا میرے کیا کیا مسائل ہیں، میری کیا کیا مجبوری ہیں. لوہا گرم ہے تو کیا کرے آدمی؟
کیا کرے اس پہ چوٹ لگاؤ اور اس کو موڑ لو. اور جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو چوٹ مارو گے تو ہاتھ بھی چوٹ لگے گی. اس ماحول میں آنا, اس ماحول میں آنا, یہ ماحول کی برکت. یہ باتیں آپ گھر میں بیٹھ کے سنو نہیں, اس ماحول میں آنا ہے, چل کے آنا. اس ماحول میں ان باتوں کا کہنا سننا یہ نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ آگے بڑھو, کیا کرو. دیکھو آپ یہاں پر ہو نا, آپ کسی سے پوچھو میں چلے کے لیے چلا جاؤں, یہاں دائیں بائیں والوں سے پوچھو میں چلا لگاؤں تو کیا کہے گا وہ؟ ہاں ہاں میں 3 چلے لگاؤں, ہاں ہاں. ایسے ہی ہے نا, یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے آپ پوچھو کسی میں چلے پہ جاؤں کیا کہے گا؟ ہاں. 3 چلے پہ جاؤں, ہاں ہاں ہاں. آپ گھر جاؤ, گھر والوں سے پوچھو میں چلا لگاؤں, محلے والوں سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں, کیا کہیں گے؟ نا. کیا نا. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. گھر چلے جاؤ, وہاں ماحول کس کا ہے؟ نا نا نا. تمہاری بزرگ تھے راوی میں بھائی بلال صاحب, وہ فرماتے تھے جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے. سمجھ آئی بات؟ جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے, نہ کے ماحول میں ہاں کیسے کرے. اچھا کہ تبلیغ میں جانا ہے, مجھے وقت لگانا ہے, لیکن اگلے سال ذمہ داریاں بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ کیوں بھائی؟ مصروفیات بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں؟ دنیا کی ہرس بڑھتی ہے گھٹتی ہے؟ آج چھلانگ لگاؤ 4 سال بعد چھلانگ ہی مار دی, زور لگانا. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی. کیا کس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں, یہ سارا مجموعہ اللہ کے راستے میں نکلے. 4 ماہ چلا ماشاءاللہ نکل رہے ہیں, جماعتیں پھر رہی ہیں, گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تعلیم ہو رہی ہے, مشورہ ہو رہا ہے, گشتیں ہو رہی, دعائیں مانگ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, گشت. واہ واہ, کتنا ایمان بنے گا, یقین بنے گا, اللہ سے تعلق بنے گا, آخرت کی فکر پیدا ہوگی, کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے, کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنیں گے. کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بس کام نہیں ختم, آدمی ختم ہو جاتا ہے. اچھا بہت سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہیں آج کل. کیا کہتے ہیں؟ انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہیں. اچھا تو تبلیغ کا کام فارغ لوگوں کا کام ہے؟ یہ تو انبیاء کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہم ایک ایک ساتھی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے, ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. بکریاں چرانے والا, اسے مل گیا شیر کا بچہ, وہ شیر کا بچہ پکڑنا ہے, ایسے کہاوت ہے کہاوت, اور لا کے اس نے بکریوں میں چھوڑ دیا. اب وہ بکریوں میں رہا, پلا بڑا, سال 2 سال, بھول گیا کہ میں کیا ہوں, میں کون ہوں. وہ بکریوں میں رہتا رہا, سمجھا کہ میں ہی بکری ہوں. ہاں, دنیا کا ماحول دیکھا, دنیا کو پڑھا, دنیا کو دیکھا, دنیا کو سنا, دنیا کی دوڑ, دنیا کی فکر, کھانا پینا, کپڑے برتن, بس کھاؤ پیو پہنو, بس اسی کی. وہ سمجھا میرا بھی کام یہی ہے. نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری جان اور مال اسلام کے لیے ہے. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اگر اسلام نہیں چمکتا تو عہدوں سے, ڈگریوں سے, سرداریوں سے, پیسوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکتا. ہماری جان اور مال اسلام کے لیے, ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے, مسلمان کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی. اب کیا کرنا ہوگا پھر, کیا کرنا ہوگا بھائی؟ ہیں کیوں جی, دین کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے کلمے کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کس کو صحابہ نے گھر چھوڑا, گھر والوں کو چھوڑا, اور اس سے بڑی چیز مکہ چھوڑا,
اور اس سے بڑھ کر مدینہ چھوڑا، اور سب سے مشکل کام تھا صحابہ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا، سب سے مشکل کام۔ ایسی حضور سے محبت کرنے والے ایک صحابی فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے خیال آ جاتا تو جب تک میں حضور کی جا کے زیارت نہ کر لیتا مجھے چین نہ پڑتا، اور اگر رات کو خیال آتا تو میں جا کے حضور کے گھر کی زیارت کر لیتا کہ اس گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، صحابہ چپٹ کے وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، نیچے نہیں کرنے دیتے، آپ کا تھوک زمین پہ نہیں جانے دیتے، آپ سر کے بال منڈواتے چپٹ کے بال لے لیتے تھے، گرنے نہیں دیتے۔ ایسی حضور سے محبت کرنا، لیکن اس دین کی خاطر اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ جہاں مکہ مدینہ چھوڑا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑا۔ آپ کی صحبت، آپ کے پیچھے کی نمازیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنا، آپ کی باتوں کو سننا، حضور کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن، آخر میں فرمایا عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَٰذَا وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي هَٰذَا وَقَبْرِي۔ اے معاذ، جب واپس آؤ گے ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری آخری ملاقات ہو اور میری قبر پہ تمہارا گزر ہو۔ اشارہ دے دیا کہ تمہارا ملاقات نہیں ہونی ہے، جب آؤ گے تو میری قبر پہ آؤ گے۔ حضرت معاذ رو پڑے پھوٹ پھوٹ کے، ہچکیاں بند گئیں، لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، کسی اور کو بھیجیں، جا رہے ہیں۔ آپ وسلم کا چہرہ، آپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں، آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا، فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو؟ سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جو دین کا کام کر رہا ہے، دین کی محنت کر رہا ہے، جو تقوی اپنے اندر پیدا کرے، ساری امت میں پیدا کرے، یہ کتنا بڑا کام۔ آج تک ہم سے جو اس کام میں دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اس میں جو غفلت ہوئی، سستی ہوئی، اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں، آئندہ کے لیے عزم کر لیں، جو بقیہ زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا جی، سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اب بولو ہمت کر کے بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی، اور ہمت کرو بھائی، نہ کرو ہمت بھائی، نقد چلہ 4 ماہ بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ۔ شیطان دشمن ہے، وہ یاد کروائے گا گھر، دکان، دفتر، کاروبار، لینا دینا۔ الشیطان یعدکم الفقر، ڈرائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی آخرت ہے، بھائی جنت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ نبی کا کام ہے، اس کو بھی تو سامنے رکھو بھائی۔ کرے ہمت بھائی، اور بھائی، اور بھائی ہمت کرے۔ نقد چلہ 4 ماہ بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ۔ جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی آ رہا ہے نا، کھڑے ہو جاؤ، ابھی رات بھی ہے، کل کا دن بھی ہے، کل کی رات بھی ہے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمت دے گا۔ تھوڑا بہت بھی جس کے دل میں آ رہا ہے کر لو ہمت، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہمت کریں بھائی، ہمت کریں بھائی۔ نقد چلہ 4 ماہ۔ اور دنیا میں کتنے 4 ماہ لگ گئے، دنیا میں کتنے چلے لگ گئے، دکان دفتر کاروبار میں کتنے چلے 4 ماہ لگ گئے۔ اللہ کے لیے 4 ماہ، اللہ کے لیے صرف 40 دن، دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، نبی والے کام کے لیے، ایمان کو سیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو سیکھنا ہے، نبی کی دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی بستی پھرنا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے۔ صرف چلہ 4 ماہ، کھڑے ہو بھائی۔ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی دل میں آ رہا ہے نا، وہ بھی مت کرو بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ اللہ کو طلب دکھائیں، اللہ کو طلب دکھائیں، اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے ہمت دے، مجھے حوصلہ دے، مجھے جذبہ دے، مجھے توفیق دے، اللہ میرے لیے نکلنا آسان